اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دور حاضر میں موجودہ حالات میں معراج کا پیغام۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج کرایا گیا تھا۔ کب کرایا گیا تھا؟ اس کی حقیقی تاریخ اور دن اللہ رب العالمین نے نہیں بتلایا، اور کسی کو نہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کب کرایا گیا تھا۔ کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں، کسی نے کہا ربیع الاول کے مہینے میں، کسی نے کہا کہ محرم کے مہینے میں، کسی نے کہا کہ جس سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اسی سال رمضان میں آپ کو معراج کرایا گیا۔ کسی نے کہا کہ نبوت کے 10ویں سال کو، کسی نے کہا 12ویں سال کو۔ الغرض یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کب کرایا گیا، اس کی حقیقی اور صحیح معنوں میں تاریخ اور دن اور مہینے کا علم کسی کو نہیں۔ آپ یہ اچھی طرح سے جان لیجیے۔ ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جسمانی طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ تو میرے دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا، اس کے اندر مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اس سے پہلے جو مکہ کے حالات تھے وہ بہت ہی خطرناک اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان کن حالات تھے۔ مسلمانوں کا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طائف کے اندر مارا گیا، پتھروں سے مار کر کے لہو لہان کر دیا گیا تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اس سے پہلے مکہ کے اندر مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ جسمانی طور پر مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا۔ بلکہ ایک دور ایسا بھی گزرا مسلمانوں کے اوپر کہ 3 سال تک مکمل سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ کھانا، پانی، دانا، اناج سب بند کر دیا گیا تھا۔ شیب ابی طالب کے اندر مسلمانوں کو رہنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ یہ سارے حالات تھے۔ بلال کو، صہیب رومی کو، سمیہ کو، ان سارے صحابہ کرام کو اور صحابیات کو ستایا جا رہا تھا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کا مستقبل بہت ہی تاریک ہے،
یہ اسلام مٹ جائے گا، مکہ والے اسے پنپنے نہیں دیں گے۔ جس وقت معراج کرایا گیا اس سے پہلے ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے ابو طالب بھی چل بسے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کرنے والی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وفات پا چکی تھی۔ ایسے وقت میں مکی دور کی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، اس کے آخری زمانے میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرا کر کے آپ کو اور مسلمانوں کو اور دنیا کے تمام لوگوں کو ایک پیغام دے دیا تھا، اور وہ پیغام ہمارے لیے جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ مسلمانوں کی جو حالات اس وقت تھی جس کا اشارہ میں نے کیا، آج پورے دنیا کے اندر، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کے ویسے ہی حالات ہیں، ویسے ہی پریشان کن حالات ہیں۔ مسلمانوں کو طرح طرح سے تکلیفیں دی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو محدود کرنے کی اور مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح سے مکہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ صرف ہمارا ملک ہی نہیں، افغانستان، عراق اور برما، چچینیا، جہاں بھی جائے ہر جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکی دور میں ہو رہا تھا۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرا کر کے یہ پیغام دے دیا تھا کہ اے مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں پر، اللہ رب العالمین کے حکم پر حالات بدلنے میں تاخیر نہیں لگتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ معراج کرا کر کے اللہ نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ اے دنیا کے مسلمانوں، حالات جیسے بھی ہوں، تمہارے پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تمہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا، کوئی بات نہیں، صبر اور ہمت سے رہنا، اس لیے کہ حالات بدلنے میں اللہ رب العالمین کو تاخیر نہیں لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، لفظ کن کے ذریعے اللہ رب العالمین حالات اور واقعات کو بدل سکتا ہے، مگر تم اپنے دین اور ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ اب دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، بیت الحرام سے، بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ 40 رات کا سفر ہے، 40 رات۔ انسان جو ہے مہینے جانے میں لگے، مہینے آنے میں لگے، وہ زمانے میں اللہ رب العالمین نے رات کے ایک معمولی سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کی سیر، جنت اور جہنم کی سیر، ساری چیزوں کی سیر کرا کر کے صبح ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام کے اندر رکھ دیا تھا، خانہ کعبہ کے اندر، مکہ کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ذات اپنے نبی کو، اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر وقت میں، ایک قلیل مدت میں اتنی لمبی چوڑی مسافت والی جگہ کو دکھا سکتا ہے، سیر کرا سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین حالات کو نہیں بدل سکتا ہے؟ بولیے بھائی، حالات بدل سکتا ہے نا۔ اور اگر ہم اور آپ اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اللہ کے ہو جائے، تو اللہ رب العالمین ضرور حالات بدل دے گا۔ اس معراج کے اندر یہی سب سے بڑا پیغام تھا۔ اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ دیکھیے، پوری رات نہیں، لیلاً اسرا کا معنی ہی ہوتا ہے کہ رات میں چلنا، رات میں سفر کرنا۔ اگر صرف اسرا رہتا، لیلاً نہیں رہتا، لیلاً یہ جو لفظ ہے یہ نہیں رہتا، تو لوگ سمجھتے کہ ساری رات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کرتے رہے۔ اللہ نے اسرا کے بعد فوراً جو ہے لیلاً کا لفظ لگا دیا اور کہا کہ ساری رات نہیں، بس مختصر وقت میں۔ اللہ اکبر، وقت کو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع کر دیا، زمانے کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع کر دیا، مسافت کو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع کر دیا۔ تو اس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کے لیے یہی پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ والے بن کر کے رہو گے تو یہ زمان، یہ مکان، یہ ملک، یہ لوگ سب تمہارے تابع رہیں گے، اور اگر نہیں تو پھر تم ہی غلام بن جاؤ گے۔ آج کل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو،
جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہزاروں کلومیٹر کی مسافت جو ہے چند منٹوں میں اور رات کے ایک حصے میں ختم کرا دی، اسی طرح سے اللہ رب العالمین حالات بدلنے پر بھی قادر ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ گھبرائے نہیں، وقت اور حالات سے نہ ڈریں، بلکہ ایمان اور صبر اور ہمت سے رہے۔ میرے دوستو، معراج کا ایک پیغام جو آج کل کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا پیغام تھا، جسے مسلمانوں نے آج چھوڑ دیا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت کرائی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام تھے، تمام انبیاء رسول آپ کے مقتدی تھے۔ جانتے کہ نہیں جانتے؟ بہت ہی مشہور و معروف بات ہے۔ اس کے اندر بھی ہمارے لیے پیغام تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے امام بنا کر کے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے مسلمانوں، یاد رکھنا، جس طرح سے تمہارے نبی یہ تمام انبیاء کے امام بن چکے ہیں، اسی طرح سے تم بھی تمام امتوں کے امام ہو۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم تمام لوگوں کی رہبری کرو، لوگ تمہارے پیچھے ہو۔ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ غیر قوم، یہ بت پرست، یہ کفار اور مشرکین، یہ سب تمہارے پیچھے ہو۔ تم تابع ہو، متبوع نہ ہو۔ تم حاکم ہو، تم محکوم نہ رہو۔ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ اللہ نے میسیج اور پیغام دے دیا تھا۔ آج دیکھ لیجئے، مسلمان سب سے پیچھے، مسلمان کافروں کے پیچھے چل رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی نقل اور کرتے، مسلمان جیسے جیسے کر رہے ہیں ویسے ویسے غیر قوم والے کرتے، لیکن مسلمانوں کی حرمہ نصیبی کہہ لیجئے، مسلمانوں کی بدبختی کہہ لیجئے کہ اللہ نے مسلمانوں کو امامت کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ آج یہ مسلم قوم جو ہے اپنے نبی اور اپنے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے محکوم اور غلام بن چکی ہے۔ یہ سب سے بڑا پیغام تھا۔ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اللہ نے کتابوں کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا جو کام ہے اللہ نے مسلمانوں کے سر رکھ دیا اور کہا کہ تم ہی اب سے امام ہو، تم ہی اب امت کو سنبھالو گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں، اور ہم کھانے کے لیے آج کل مر رہے ہیں، ہم کاروبار جائیداد کے لیے آج کل مر رہے ہیں، ہم جو ہے صرف مال اور دولت جمع کرنے کے لیے آج کل مر رہے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں۔ لوگوں کی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتا، ہر انسان کو اپنی فکر ہے، تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا۔ آج جو ہندوستان کے حالات ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، اس کے ذمہ دار ہم مسلمان ہیں کہ ہم مسلمانوں نے یہاں کے باشندوں کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ ہم نے یہاں پر امامت نہیں کی، مسلمانوں نے یہاں پر امامت نہیں کی۔ حکومت تو کی، تاج محل بنوایا، لال قلعے بنوائے، اور پتہ نہیں کیسی کیسے قلعے بنائے، کیسی کیسی جگہ بنائی، لیکن مسلمانوں نے سب کچھ کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلایا۔ نتیجہ آج یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان ڈر اور خوف کے اندر جی رہا۔ کیوں؟ مسلمانوں نے لوگوں کی رہبری نہیں کی، مسلمانوں نے معراج سے پیغام نہیں سیکھا۔ معراج، شب معراج میں جاگ لینا اور رات بھر عبادت کر لینا، یہ معراج کا پیغام نہیں ہے، یہ تو بدعت اور خرافات ہے۔ جو چیز کرنی چاہیے تھی مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا، جو چیز نہیں کرنی چاہیے تھی مسلمانوں نے اس کو کیا۔ یہاں کی جو زمین ہے نا، ہندوستان کی زمین بہت زرخیز ہے، لوگ جو ہے بہت جلدی مان لیتے ہیں اسلام کی دعوت کو۔ جی ہاں، سن لیجئے، ہندوستان کے اندر اسلام بہت تیزی سے پھیلا ہے، پہلے بھی، آج بھی، اور قیامت کے دن تک پھیلتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر ویسی چاشنی، ویسی سچائی ہے۔ یہاں ہندوستان کے اندر چھوت چھات بہت زیادہ تھا، اونچ نیچ بہت زیادہ تھا ہندوؤں کے اندر۔ جب مسلمان آئے تو جب دیکھا کہ ارے، جب مسلمانوں نے دیکھا، جب غیروں نے دیکھا کہ مسلمان مسجد کے اندر سب ایک ہیں، نہ اونچ اور نیچ، نہ بادشاہ، نہ وزیر، نہ غلام، نہ غریب، نہ امیر، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، وہ لوگ دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں نے کچھ تبلیغ نہیں کیا،
اگر وہی مکمل طور پر کرے رہتے تو کیا ہوتا؟ بلکہ مسلمان تو اتنے بدبخت ہیں کہ جو لوگ اسلام میں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں مسلمان خود۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو ہندوستان سے نکلنے پر مجبور کرنے والے لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ سب کی دکانیں بند ہو رہی تھی، بدعات اور خرافات اور شرک کی دکانیں بند ہو رہی تھی، مسلمانوں نے ان کو بھگایا ہے، مسلمانوں نے ساتھ دیا تھا۔ اور میرے دوستو، جب یہ بات آ گئی ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی، تو میں اور ایک بات بتلا دیتا ہوں کہ دیکھیے ہندوستان ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم اور آپ آسانی سے یا مسلمان مذہب کی تبلیغ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ آج اللہ نے لوگوں کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا ہے۔ اور یہ حدیث ہے، کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ اللہ تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کر دے گا۔ فوالذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ورنہ اللہ تمہارے اوپر ایک ایسا عذاب مسلط کر دے گا، ایک ایسی سزا کو اللہ مسلط کر دے گا، رکھ دے گا کہ تم دعائیں مانگو گے، ثم تدعون، اور رو گے، گڑ گڑاؤ گے، اللہ ملک کے حالات کو بدل دے، اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو بدل دے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گی۔ یہ آج جو ہندوستان کے حالات ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے لوگوں کی امامت کرنی چھوڑ دی، اور جو لوگ کرنا چاہ رہے تھے مسلمانوں نے خود ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اور یہ جو معراج ہے نا میرے دوستو، جہاں ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم لوگوں کی امامت کریں، وہیں پر یہ معراج ہمیں اور ایک پیغام دیتا ہے۔ معراج کا ایک سبق یہ بھی تھا کہ مسلمان اتحاد اور اتفاق سے رہے، مسلمان اختلاف اور انتشار سے بچیں، مسلمان آپس میں ایک جسم اور ایک جان کی طرح رہیں، لیکن مسلمانوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ آج مسلمانوں کے اندر کتنا اختلاف ہے بولیے؟ اب آپ کہیں گے کہ یہ سبق آپ نے کہاں سے بیان کیا؟ تو آپ اٹھا لیجئے احادیث کی کتابوں کو، سیرت کی کتابوں کو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ معراج کا واقعہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک آسمان، دو آسمان، تین آسمان، چار آسمان، پانچ آسمان، چھ آسمان، سات آسمان، جتنے بھی انبیاء اور رسول ملے، سبھی انبیاء اور رسول نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوش دلی کے ساتھ استقبال کیا، اور سب نے دعائیں دی، اور سب نے یہ کہا کہ آپ کا استقبال ہو، آپ کا خوش آمدید ہو اے میرے نیک اور صالح بھائی۔ جبکہ تمام انبیاء اور رسول کا دین الگ الگ ہے، حضرت موسیٰ کا، عیسیٰ کا، آدم کا، ابراہیم کا، سب کا دین الگ الگ ہے، لیکن سب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کیا، سب نے آپ کو خوش آمدید کہا، سب خوش ہوئے۔ آج مسلمان ایک دوسرے سے جلتے ہیں، آج مسلمان ایک دوسرے سے حسد اور جلن کرتے ہیں، آج مسلمان، ہندوستان کے مسلمان مسلکی اختلاف کے اندر الجھا ہوا ہے، مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کے مشورے ہو رہے ایوانوں میں، اور مسلمان مسلکی اختلاف میں الجھا ہوا۔ میں نے کہا نا کہ مسلمان اپنے مسلک کے چکر میں اختلاف اتنے زیادہ کرنے لگے کہ اتحاد و اتفاق کو چھوڑ دیا، کوئی ادھر سے مار رہا، کوئی ادھر سے مار رہا، اور خوش ہو رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک مفتی صاحب گرفتار ہوئے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، مفتی سلمان ازہری صاحب۔ وہ کس مسلک سے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن میں حالات بتلا رہا ہوں۔ دیکھیے ذاکر نائک کو ہندوستان سے بھگانے والے مسلمان تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے مولانا جرجیت صاحب جیل کے اندر گئے تو ان لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، ڈانس کیا تھا، ناچا تھا، گایا تھا، اور ان کی مدد بھی کی تھی کہ ان کو بھگاؤ، یہ ہمارے دیش کے لیے خطرہ ہے۔ آج جب ان کے اوپر بجلی گری تو سب بگلے بجانے لگے، سب کی ہوائیاں اڑ گئی ہے، سب کی پینٹ گیلی ہو گئی ہے، سب جو ہے ہکے پکے رہ گئے کہ ہمارے آدمی کو پکڑ لیا، ہم تو حکومت کی مدد کرتے تھے۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، ان سب کی باری ہے ایک ایک کر کے، یہ حالات ہیں، یہ میرے الفاظ آپ اپنے دل کے اندر بیٹھا لیجئے۔ یہ جو لوگ بھی چاپلوسی کر رہے ہیں نا، یہ سب کی ایک ایک کر کے باری ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس مسلک کا ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہے۔ دیکھیے کہ کتنا خوش ہو رہے تھے، جشن منا رہے تھے، ویڈیو بنائی تھی کہ جرجیت گرفتار ہو گیا،
ذاکر نائک کو بھاگنا پڑا۔ آج جب کیا کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کی گرفتاری آئی تو بول رہے کہ ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، جب تو خوش ہو رہے تھے، آج جب اپنے اوپر بجلیاں گری تو پتہ چل رہا ہے کہ حالات کیا ہے۔ اور دیکھ لیجئے وقت اور حالات سے سبق سیکھیے کہ کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی ہے، وہ مسلمانوں کو گالیاں دے رہا ہے، مسلمانوں کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، مسلمانوں کی عزتیں لوٹنے کی دھمکی دے رہا ہے، علل اعلان میڈیا میں آ کر کے ویڈیو بنا رہا ہے، مسلمانوں کا مرڈر کر رہا ہے، مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے، کوئی کیس نہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی ہنگامہ آرائی نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو پھولا کا ہار پہنایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو ایم ایل اے ایم پی کی ٹکٹ دی جا رہی ہے۔ اور مسلمان اگر کچھ بھی بول دے تو دیکھیں ان کی گرفتاری۔ اب مفتی صاحب نے کیا کہا تھا؟ کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس سے زیادہ تو لوگ جو ہے جو ایم ایل اے ایم پی لوگ ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ مولانا جرجیت صاحب نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کس کو گالی دی تھی؟ لیکن ان کو دیش سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، اور کرنے والے مسلمان تھے۔ اور جانتے ہیں میرے دوستو، میں آپ کو باتیں بہت ہے، میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ جو ہندوستان کے موجودہ حالات ہیں، سیم وہی حالات اندلس کے بھی تھے۔ یہ اندلس ایک ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی۔ جب بنی امیہ خلافت کا زوال ہوا تو جانتے ہیں کیسے زوال ہوا؟ آپ بھی کیا یاد رکھ لیجئے گا، سن لیجئے۔ زوال اس طرح سے ہوا کہ جو وہاں کے مسلمان تھے ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف غیروں کی مدد کی، عیسائی حکومت کی مدد کی۔ اندلس کے اندر کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی حاکم ہے تو چلے گئے اس کے پاس اور کہا کہ اس کے پکڑ لو، اس کے اوپر حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ مسلمانوں نے مدد کی، اس کو مروا دیا، پھر مسلمانوں نے مدد کی، اس کو مروا دیا۔ یہ اندلس کے اندر چلا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ جن جن لوگوں نے مدد کی تھی ایک دوسرے کو مارنے میں، ایک دوسرے کو نیچا گرانے میں، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو ان کے چہتے ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے، انہی لوگوں کا خاتمہ کیا گیا۔ ہندوستان کے اندر بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی کیا کرے؟ مسلکی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف حکومت کی مدد کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان ایک ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ جس امت کا قرآن ایک، نبی ایک، اللہ ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، آج وہی امت مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ایسا ہوگا، سب کی باری آنے والی، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ سن لیجئے، یہ کیا ہے، جو لوگ بھی جا کے گود میں بیٹھے ہیں نا، ان کی بھی باری سب سے پہلے آنے والی ہے۔ سن لیجئے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، مسلک نہیں چلتی ہے، صرف مسلمان اور اسلام چلنے والا ہے۔ تو کتنا بڑا پیغام تھا کہ مسلمان جو ہے یہاں پر اللہ رب العالمین کے پیغام کو عام کرے، اسلام کو پھیلائے، لیکن مسلمانوں نے اسلام کے پھیلانے والوں کو بدنام کیا، اسلام کے پھیلانے والوں کے خلاف سازشیں کی۔ آج اللہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو انجام دینا شروع کر دیا۔ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے اندر یکساں سول کوڈ کا بھی آغاز ہو چکا ہے؟ جی ہاں، اتراکھنڈ کے اندر یہ قانون بھی لاگو کر دیا گیا، یکساں سول کوڈ۔ بابری مسجد ایک زمانہ تھا، بولے تھے کہ بابری مسجد، ایک مسجد گئی تو کیا بات ہے، پھر اب دوسری مسجد کی باری آ گئی ہے، گیان واپی مسجد کی۔ اس کے بعد پھر متھرا کا ایک شاہی عیدگاہ ہے، وہاں کی پھر باری ہے۔ ایک ایک کر کے مسلمانوں کو نشانہ اور ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔ مسلمان یہ کہ کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ میرے مسلمان بھائیوں، معراج کا ایک پیغام، سب سے بڑا پیغام یہی تھا کہ ہم اپنے ملک کے اندر اسلام کو پھیلاتے، اللہ کے پیغام کو پھیلاتے۔ مسلمانوں نے جب اس سے جی چرایا، اللہ نے عذاب کو مسلط کر دیا، اور یہ عذاب ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جب تک مسلمان اللہ کے پیغام کو عام نہیں کریں گے، تب تک اللہ رب العالمین حالتوں کو نہیں بدلے گا۔ سن لیجئے میرے دوستو، یہ جو معراج کرایا گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اس کا جانتے ہیں ایک سب سے بڑا پیغام موجودہ حالات میں ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قدرداں بنیں، ایک دوسرے کے خلاف سازش نہ کریں۔ ہم جو ہے ایک دوسرے کی اچھائی اور خوبیوں کا اعتراف کریں۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، اختلاف ہوں گے، ہمیں اس سے کوئی سمجھ لیجیے کہ انکار نہیں ہے، یہ قیامت تک اختلاف رہنے والے۔
لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ دشمنوں کو فائدہ پہنچایا جائے. اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے آپس میں دست اور گریبان کرے. اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان جو ہے ایک دوسرے کو مسجد میں آنے نہ دے. یہ بھی ہے ہمارے ہندوستان کے اندر. کوئی غیر اگر مسجد میں آ رہا ہے کوئی اعتراض نہیں, ناچنے گانے والے مسجد میں آ رہے کوئی اعتراض نہیں. مسلمان آ گیا تو بولتے ہیں کہ مسجد ناپاک ہو گئی, مسجد دھلاؤ. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہ ہمارے لیے موجودہ دور میں ایک پیغام ہے کہ ہم جو ہیں دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کریں, دوسروں کی اچھائیوں کا اعتراف کریں. اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں, یہ بات جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں, وہ اس واقعے سے بتلا رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو کہا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو کہا کیوں رو رہے؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اے اللہ تو نے میرے بعد ان کو بھیجا نبی بنا کر کے, لیکن مجھ سے زیادہ اس کے ماننے والے لوگ ہیں, اس سے میری امت کم ہے, اور یہ جو نبی ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس کے ماننے والے, اس کے متبعین, اس کے پیروکار, اس کے اوپر ایمان لانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو آدمی ہے یہ اتنی بڑی خوبیوں کے مالک ہے, وہ ان سے کمتر ہیں, ان کی امتی بھی ان سے زیادہ, لیکن کیا ہوا؟ سبق لے کر کے جائیے, پیغام لے کر کے جائیے, سیکھ کر کے جائیے. لیکن جب واپسی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر کے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیر خواہی کی اور پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے کیا دیا؟ کہا کہ 50 نمازیں دکھا کہ واپس جائیے, اپنے رب سے تخفیف کرائیے, کم کرائیے. میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے, وہ جو ہے عمل نہیں کر سکے تو آپ کی امت کہاں سے عمل کر سکے گی؟ جائیے کم کرائیے. خیر خواہی کی کہ نہیں کی؟ بولیے بھائی, کتنا بڑا احسان ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اگر 5 نماز نہیں پڑھ سکتے تو 50 کہاں سے پڑھتے؟ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشک ہوا کہ مجھ سے زیادہ اس کے ماننے والے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ چپ بیٹھ گئے, بلکہ خیر خواہی کی, صحیح راستہ بتلایا کہ نہیں جائیے, آپ اپنے رب سے کم کرائیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برابر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے, یہاں تک کہ 5 نمازیں ہو گئی. پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائیے اور کم کرائیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اب مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے. سوچنے والی بات نہیں, کتنی خیر خواہی کی. آج ہمارے دلوں کے اندر ایسا ہے, ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں, ہم تو حسد اور جلن کے شکار ہوتے ہیں, ہم تو ظلم و زیادتی پر اتر آتے ہیں. کوئی اگر اچھا ہم سے ہو گیا تو دیکھ لیجئے اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, اس کے خلاف چالیں چلتے ہیں, اسے کیس اور مقدمات کے اندر پھنسانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن اعتراف نہیں کرتے ہیں. میرے دوستو, اگر آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا تو آپ کو اللہ ذلیل کر دے گا. جو لوگ ایسے رہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں, ایک دوسرے سے جلن کرتے ہیں, اللہ ان کو وہیں رکھ دیتا ہے, ذلیل ہی کرتا ہے. وہ لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اپنے دل کو صاف رکھو. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا کر دیا, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے. انسان دنیا کے اندر ہر انسان اپنی اپنی قسمت کے مطابق اور تقدیر کے مطابق زندگی گزارتا ہے. سب کی خوبیوں کا اعتراف کرو اور ایک دوسرے کی رہنمائی کرو. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ چاہیے کہ آپ کا بھائی بھی جنت کے اندر جائے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جہنم سے بچے تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ کا بھائی بھی جہنم سے بچے. یہ اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے میرے دوستو. اور جو ہے خیر خواہی سے ضرور فائدہ ہوتا ہے. اس واقعے کے اندر اور ایک پیغام ہے, کیا ہے کہ بڑوں سے مشورہ لینی چاہیے اور عمل کرنی چاہیے. بڑوں کے مشوروں میں برکت ہوتی ہے. جی ہاں, سن لیجئے نوجوانوں, آج کل نوجوان اپنے ماں باپ کو کیا بولتے ہیں کہ ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا, ان کو کیا معلوم, وہ زمانہ الگ تھا, یہ زمانہ الگ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑے تھے, پہلے زمانے کے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کہ نہیں لیا, اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا, فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. 50 جا کر کے 5 ہوا, فائدہ ہوا نا. تو خیر خواہی کرنے میں فائدہ ہے, خیر خواہی کرنے میں بھلائی ہے. سن لیجئے, اور خیر خواہی کرنے میں نجات ہے. ایک دوسرے کی خیر خواہی کیجئے تبھی آپ کامیاب ہوں گے, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور اگر ایک دوسرے سے جلیں گے, حسد کریں گے اور
طرح طرح کی سازشیں کریں گے تو اللہ جو ہے آپ کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ سن لیجیے، اپنے دل کو صاف رکھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا میرے دوستو، اس کے اندر جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ کیا پیغام تھا؟ اب دیکھیے، آپ نے ابھی سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی وہ چھٹے آسمان پر تھی۔ آئیے ذرا میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا، معراج میں جو 1 2 3 4 5 6 7 آسمانوں پر جو نبیوں اور رسولوں سے ملاقات ہوئی، اس کے اندر بھی حکمت ہے، بڑے بڑے پیغامات ہیں میرے دوستو۔ اب دیکھیے کہ بے شمار انبیاء اور رسول آئے، 1500 تو رسول ہی آئے اس دنیا کے اندر۔ کتنے آئے؟ وہ جو بولتے ہیں نا کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام، غلط ہے وہ، 1.25 لاکھ 1.25 کروڑ بھی ہو سکتے، وہ کتنے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کتنے انبیاء اور رسول آئے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن صرف اور صرف 7 نبیوں اور رسولوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کرائی گئی۔ اس کے اندر بھی حکمت اور مصلحت اور پیغام تھا اللہ رب العالمین کا۔ اب دیکھیے کہ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات بابا آدم سے ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرا کر کے اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم مسلمانوں کو پیغام دے دیا۔ کیا دے دیا؟ کہ دیکھو یہ آدم ہے، جنت سے نکالے گئے تھے۔ کہا اس کے اندر یہ پیغام تھا کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو بھی اپنے وطن سے نکالا جائے گا، لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، استقامت کے ساتھ رہنا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسی پریشانی آ سکتی ہیں، نکلنے پر مجبور کر دیا جا سکتا ہے، یا اس طرح کی باتیں کہی جائیں گی، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں تو ہر چیز ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک کہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے، ہمیں حالات سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں اللہ کی طرف آنا ہے۔ آج کا مسلمان ہر چیز کر رہا، اللہ کی طرف نہیں آ رہا، تو یہ سب عذاب کیسے ٹلیں گے؟ دوسرے آسمان پر گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اس کے اندر بھی پیغام تھا۔ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دونوں کے جو مخالف تھے یہودی تھے، کٹر دشمن تھے، یہاں تک کہ یہودیوں ہی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی ناپاک کوشش کی گئی تھی، جن کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ اس کے اندر یہ پیغام تھا کہ عنقریب اے لوگو، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں وہ یہودی ہوں گے، اور مدینہ کے اندر سب سے بڑے دشمن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہودی تھے۔ دیکھیے میں نے کہا نا کہ معراج کا جو بھی واقعہ ہے، جو بھی سبق ہے، قدم قدم پر ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، لیکن مسلمان بس قصے کہانیوں میں رہ جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہے؟ یہودی ہے۔ سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے یہودی ہے، عیسائی ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کو ملاقات کرا کر کے کہا کہ دیکھیے جس طرح سے یہ لوگ صبر اور ہمت سے رہے، آپ کو بھی صبر اور ہمت سے رہنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، حالات جیسے بھی ہو اپنے دین اور ایمان پر رہنا ہے۔ تیسرے آسمان پر جب گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کے اپنوں نے ان کے اوپر ظلم ڈھایا تھا، ان کے بھائیوں نے ان کو ستایا تھا۔ اس کے اندر بھی یہ پیغام تھا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان قریب آپ کی زندگی کے اندر ایسے حالات اور ایسے موڑ آئیں گے کہ آپ کے اپنے ہی آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کے اپنے ہی آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ اے مسلمانوں، تمہاری زندگی کے اندر ایسے لمحے آئیں گے کہ تمہارے اپنے تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا دشمن ایک مسلمان ہے، دوسرے نہیں ہیں۔ اور سماج اور معاشرے کی حالت دیکھ لیجئے، اگر کوئی اہل حدیث ہو گیا، اگر کوئی ہمارے مسجد کو آنا شروع کر دیا، داڑھی رکھ لیا، ٹوپی رکھ لیا، سب کے کان کھڑے ہو جاتے، ادھر سے آنا جانا شروع کر دیتے کہ بھائی وہ آدمی ہے، وہ مسجد کو جا رہا ہے، کافر ہو گیا لگ رہا ہے۔ ایک انسان شراب پی رہا ہے، اس پر اعتراض نہیں ہے، حرام خوری کر رہا ہے، لڑکیوں کو لے کے بھاگ رہا ہے، اس پر خوشی منا رہے، ساتھ دے رہے، شرابی ہے ایک مسلمان، اس کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، روڈ پر سو رہا ہے، اس کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، کوئی مسجد آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو سارے لوگ اس کے خلاف ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہ اللہ سے دشمنی مولنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ کتنے ایسے ہمارے دوست و احباب ہیں میرے دوستو، میں آج آپ کو بتلا رہا ہوں جو ہماری مسجد میں آنا نہیں چاہتے، کیوں؟
لوگوں سے ڈر کے مارے. کتنے ایسے بھی دوست ہیں جو فجر میں ڈر کے کبھی کبھی آ جاتے ہیں, بولتے ہیں کہ مولانا اگر آئیں گے تو پھر ہمارے محلے والے ہمارے دشمن ہو جائیں گے. دیکھیے لوگ شراب پینے کوئی اعتراض نہیں, زنا کا اڈا ہوا ہے کوئی اعتراض نہیں, اگر جو ہے نماز پڑھنے لگے تو اعتراض ہو جاتا ہے. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرا کر کے اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے اپنے بھی دشمن رہیں گے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. ادریس علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا. تو اس کے اندر یہ پیغام تھا کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ سے اونچا مقام کسی کا نہیں ہے. حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی زیادہ اونچا مقام والے آپ ہیں, اور آپ کی امت بھی تمام نبی اور رسولوں کی امت سے اعلیٰ اور اونچا مقام رکھتی ہے. کتنی اعلیٰ اور افضل امت ہیں ہم اور آپ, پتہ ہے ہم اور آپ سب سے حقیر اور ذلیل ہو رہے. جو سب سے چہیتی قوم ہے آج آزمائشوں سے دوچار ہے, آج اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے. کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنے کرتوت کی وجہ سے. مسلمانوں 5ویں آسمان پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے, 6ٹھے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ان دونوں بھائیوں سے ملاقات کرا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی, اور ہم مسلمانوں کے لیے پیغام دیا گیا کہ دیکھو تمہاری قوم والے تم کو بہت ستائیں گے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی قریش قوم نے بہت ستایا, اپنوں نے بہت ستایا, منافقوں نے بہت ظلم ڈھایا, منافقوں نے بھی آپ کو بہت تکلیفیں دی, اور مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ تکلیف اپنے ہی دیتے, دوسرے نہیں دیتے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کے دور میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کے چکر میں ہے. تو ہمیں تو اپنوں نے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا. ہمیں تو اپنوں نے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا. ہماری کشتی تو وہاں ڈوبی جہاں پانی ہی کم تھا. تو آج کل ہماری آپ کی حالت ہے, مسلمان ہی ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں. اور 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. اس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص پیغام تھا کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے, تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیغام تھا کہ عنقریب آج مکہ والے آپ کے دشمن ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ آپ مکہ فتح کریں گے اور مکہ کے اندر آپ آخری حج کریں گے, بیت اللہ کا آپ جو ہے آخری حج کریں گے, اور حج کرے بغیر آپ کی وفات نہیں ہوگی. اس کے اندر یہ پیغام تھا. میرے دوستو باتیں بہت ہیں, انشاءاللہ پھر جو ہے اگلے سال معراج کے موقع سے ہم آپ کو موجودہ حالات میں معراج کا پیغام بتلائیں گے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں 20 لکھ کر کے لایا تھا, 5-6 میں وقت ہو گیا. تو خیر میرے دوستو موجودہ حالات میں 2024 کے اندر ہمارے لیے معراج سے یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہم جو ہے اب بھی اللہ کے دین کو پھیلانا شروع کر دیں. صرف اپنے لیے نہ سوچیں, اللہ کے لیے سوچیے, اللہ کے لیے راتیں گزاریے, اللہ کے لیے صبح کیجیے, اللہ کے لیے شام کیجیے. اگر ہم اللہ کے دین کو پھیلانا شروع کریں گے اللہ ہماری حفاظت کرے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور نہیں صرف کاروبار بنانے میں, پیسہ کمانے میں, بینک بیلنس میں رہیں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے والا کوئی نہیں رہے گا. اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, اللہ کے دین کو پھیلانا یہ اپنے اپنے حساب سے کوئی بھی کر سکتا ہے. صرف عالم اور مولوی کا کام نہیں ہے, حافظوں کا کام نہیں ہے. ہر انسان کو جتنا اللہ نے علم دیا ہے, جتنی اس کی سمجھ ہے, اپنے حساب سے اپنے اپنی جگہ پر, اپنے اپنے گھر و مکان اور اپنے اپنے جگہ پر اللہ کا پیغام پھیلا سکتا ہے. تو میرے دوستو کیا ہم اللہ کے پیغام کے لیے اٹھیں گے؟ انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.